بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج خانقاہی نظام کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ خانقاہ یہ فارسی زبان کا ایک مرکب ہے، دو الفاظ ہیں، خان اور کا۔ خان بڑے سردار، بڑے بزرگ کو کہتے ہیں، اور کا اس کے متبادل ہمارے اردو زبان میں گاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس طرح جناز گاہ، قبر چراگاہ وغیرہ۔ تو یہ کا جو ہے، کا اور خان یہ دونوں الفاظ کے مجموعے کو خانقاہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی زندہ معظم بڑے آدمی کے رہائش کی جگہ یا کسی فوت شدہ انسان کی قبر کی جگہ۔ تو اس کے متبادل رباط، تقیہ، زاویہ یہ الفاظ بھی مستعمل ہیں اہل عرب میں۔ الجزائر، افریقہ، تیونس وغیرہ میں رباط اور زاویہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں خانقاہ کے لفظ بولے جاتے ہیں۔ تو یہ خانقاہی نظام تو دو طرح کے طبقات ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے ہی ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور اس کو متوازی دین سمجھتا ہے، اس پر نقد کرتا ہے، تنقید کرتا ہے اور اس کو خلاف شرع سمجھتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس کی ہر لحاظ پر دفاع کرتا ہے اور اس کو اسلام کی روح سمجھتا ہے، اسلام کی سمجھیں کہ اسلام کا حسن قرار دیتا ہے اور تبلیغ و اشاعت میں، اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں ان کی خدمات کا معترف ہے۔ تو آج ہم اس کے جواز اور عدم جواز پر کلام نہیں کریں گے۔ آج ہم کلام کریں گے کہ خانقاہی نظام یہ شروع کیوں ہوا اور اس کی شروع کرنے کی وجوہات کیا تھیں، اور اس کا تھوڑا سا ارتقائی دور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خانقاہ میں حقیقتاً ہمارے صوفیہ، ہمارے صالحین، ہمارے بزرگان دین جنہوں نے تزکیہ نفس کا کام کیا ہے اور مسلمانوں کی اخلاقی اور روحانی تعلیم و تربیت کا سلسلہ خانقاہوں سے انہوں نے کیا، تو اس کی وجوہات یہ تھیں کہ اصل میں تصوف جو ہے، جس کا دوسرا نام آپ تزکیہ رکھ لیں یا اس کو احسان کہہ لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف اسلام کا لفظ نہیں ہے، یہ خالصتاً اجمی ہے اور اجمی فلسفے کی ایک مرتب اور مدون شکل ہے۔ تو ہمیں ان باتوں میں کلامی مباحث میں پڑھنے کی بجائے میں آپ کو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تصوف جو صوفیاء کا سلسلہ تھا، تصوف کی تعریف اگر ایک لفظ میں کی جائے، ایک جملے میں کی جائے، وہ تو یہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کامل اتباع، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اتباع کرنا، مکمل پیروی کرنا، یہ تصوف ہے۔ یہ تصوف قرآن و سنت کی تعلیمات کو دل و جان سے عمل کرنا، اپنانا، اس چیز کا نام تصوف ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرائض چار گہانہ بیان کیے گئے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرائض چار گہانہ بیان کیے گئے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ جمعہ کی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، اور ان کو یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتہ، ان کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔
تو تزکیہ یہ 3 دفعہ قرآن پاک میں الفاظ آئے ہیں، یاتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کے الفاظ 3 دفعہ آئے ہیں مختلف آیات میں۔ تو تزکیہ کرنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں بھی یہی اوصاف نمایاں طور پر نظر آتے تھے۔ یعنی آپ سیرت طیبہ کو دیکھیں تو بچپنے کی حالت میں ہی پیارے آقا نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھیل کود سے بچنا اور شیر خارگی کے عالم میں دودھ پینے کی عمر میں اپنا حصہ چھوڑ دینا، اپنے بھائی کے لیے اثار کرنا اور لہو و لعب سے دور رہنا اور فطرت کے قریب رہنا، اپنے بہن بھائیوں کی خیر خواہی کرنا اور ہوش سنبھالنے کی عمر میں راہگیر مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر جب بچپن میں لڑک پن کی عمر میں تاجرانہ زندگی گزاری ہے تو اس میں بھی سچ بولنا، صدق و صفا، شرم و حیا، عفت، پاک دامنی اور تقوی، توکل اور دوسروں کا احساس کرنا، معاملات میں نرمی کرنا، سچ بولنا، پھر غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی دستگیری کرنا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے اللہ کی طرف سے، تو اس دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبعوثیت سے پہلے غار حرا کی خلوتوں میں جا کر چپ کے اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنا، غار حرا کی تنہائیوں میں، خلوتوں میں، اور پھر مسجد نبوی شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنا، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا، یہ ساری چیزیں یہ تصوف کے اوصاف ہی تو ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہی تصوف کے اوصاف ملتے ہیں، اور یہی چیزیں صوفیاء نے اپنائی ہیں۔ یعنی تصوف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ غار حرا کی کیفیات کو محسوس کرنے کا نام ہے، اور صفا کا جو آپ نے چبوترا بنوایا، اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں دار ارقم جہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی، تعلیم و تربیت کا وہ مرکز جس کو دار ارقم کہتے ہیں، پھر مدینہ پاک میں اصحاب صفہ کا چبوترا، یہ تعلیم و تربیت یہی چیز صوفیاء نے اپنائی ہے۔ تو اس کو فلسفیانہ موشگافیوں میں پڑھنے کے بجائے سیدھی بات ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی یہ سیرت طیبہ کے اوصاف کو اپنانا یہ تصوف ہے۔ تو اس کو کوئی بہت بڑا فلسفہ بنا دیا گیا ہے، تو ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اتباع اور پاک محبوب علیہ السلام کا جو اپنے خالق اور مالک سے تعلق تھا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاریاں اور آپ کی جو سجدے میں اشک بہانا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لمبے سجدے کرنا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں تصوف ہیں۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت تیار کی، وہ جو قرآن پاک نے اصول بیان کیے ہیں وہ سارے اوصاف ان میں نمایاں نظر آتے تھے۔ مثلاً قرآن پاک نے جو صفات بیان کی ہیں اللہ والوں کی، اللہ سے اللہ کا قرب پانے والوں کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا تھا، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ بیہودہ باتوں سے، فضول باتوں سے بچ کر رہتے تھے، ہم للزکوٰۃ فاعلون، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے تھے، والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے تھے۔ اسی طرح خاشعین کا لفظ قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، اللہ سے ڈرنے والے، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے، اور الصابرین، صبر کرنے والے، الشاکرین، شکر کرنے والے، الزاہدین، زہد اپنانے والے، والمنفقین، اور رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ تو یہ سارے اوصاف جو قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، وہ سارے اوصاف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ میں تھے، اور صحابہ سے جنہوں نے
تربیت پائی تابعین، اور تابعین سے تربیت پانے والے تبع تابعین، یہ سارے اوصاف اس مبارک جماعت میں نظر آتے ہیں۔ اور بالخصوص خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار جن کے گھر میں قرآن کریم کا نزول ہوا، تو ان کے اندر یہ ساری کیفیات وہی پائی جاتی ہیں جو صوفیہ کی ہیں، جو تصوف کی ہیں، اگرچہ یہ اصطلاحات بعد میں مدون ہوئی ہیں۔ یہ تصوف کی، تزکیہ کی، احسان کی اصطلاح یہ بعد میں آئی ہے، لیکن یہ جو کیفیات ہیں اور ان کی جو حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور روحانی طہارت، روحانی پاکیزگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قرب ہے، یہ ساری کیفیات اس وقت اس مبارک جماعت میں تھیں۔ اور خود دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا مال پیش کیا۔ تو تاریخ عالم اس طرح کی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ ایک بندے نے خود اپنا مال سارا کا سارا اور پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، غار ثور میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، حضور ان کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، تو اپنا پاؤں اس سوراخ میں رکھ دیا جس میں سانپ تھا، اور سانپ ڈسے جا رہا ہے اور وہ پاؤں نہیں اٹھا رہے۔ تو یہ جان بوجھ کر اپنی جان کو ایک لحاظ سے ہلاکت میں بھی ڈال رہے ہیں، اور اپنی جان رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان بھی کر رہے ہیں۔ تو یہی تصوف ہے، ایثار کر دینا، اپنی جان کو وار دینا اور اپنا گھر بار کی پرواہ نہ کرنا۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صاحب الہام بزرگ تھے جن کی رائے پر قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوتا تھا، اور اپنی رشتہ داریوں کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے سگے ماموں کو غزوہ احد میں مار ڈالا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے اور استغراق ہے، انہماک ہے آیات قرآنیہ میں، اور کتنا گہرا تدبر ہے اور کتنی گہری بصیرت ہے کہ ان کی رائے کے مطابق جو ہے قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیر روما خرید کر وقف کیا اور پھر جنت کی بشارت پائی، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب خلیفہ بنے، تو پھر خلیفہ بن کر بھی 65,000 کا جو وہ وظیفہ تھا، آپ نے ایک پائی بھی وصول نہیں کی بلکہ اپنی جیب سے دی، خود بہت بڑے مالدار تھے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آپ کا ہجرت کی رات اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بستر پر لٹانا حقیقت میں اپنی جان کی قربانی تھی، حقیقت میں ایثار تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختلف غزوات میں اور جہادوں میں دلیرانہ لڑنا، یہ ساری چیزیں ایثار کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو تعلق ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیخنا فی الاصول والبلاء علی المرتضیٰ، کہ ہمارے جو شیخ ہیں، شیخنا فی الاصول البلاء، کہ اصول معرفت میں اور آزمائش میں جو ہمارے شیخ ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میں یہی بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو مبارک جماعت تھی وہ اس انداز سے تیار ہوئی، اور پھر جب خلفائے راشدین کے دور میں فتوحات کا سلسلہ ہوا اور اسلام عرب سے عجم میں آیا، تو پھر دنیا سمجھیں کہ وہ دنیا کے مال و زر کے دروازے کھول دیے گئے، اور وہ نہج اور وہ معیار وہ قائم نہ رہ سکا جو صحابہ کرام علیہم رضوان اور خلفائے راشدین نے قائم کیا تھا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی، بڑی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، اور وہ آزمائشوں کی بھٹی سے سرخرو ہو کر آئے تھے۔ پھر بعد میں مسلمان جو نو مسلم آئے تھے تو ان کی تربیت، تزکیہ اور پاکیزگی کا وہ اہتمام نہ رہ سکا جو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا تھا۔ تو مسلمان بھی پھر فتوحات میں پڑ گئے اور دنیاوی مشغولات میں پڑ گئے، مشغولیت میں پڑ گئے، اور پھر اس کے بعد خلافت کے بعد جو ملوکیت کا سلسلہ ہوا ہے بنو امیہ کا اور بنو عباس کا، تو اس میں جو مسلمان
علماء تھے وہ بھی قیل و قال میں اور یا تصنیف و تالیف میں منہمک ہو کے رہ گئے، اور مسلمانوں کی جو عملی زندگی تھی وہ خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ یہ تھی کہ دنیا کی حرص، دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی سہولیات، اس میں انہماک اور وہ کیفیات برقرار نہ رہ سکیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی تھیں۔ تو اس وقت پھر جو صوفیاء تھے سنجیدگی سے انہوں نے اس چیز کا پر غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک جو کیفیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ان کی بھی حفاظت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو تصوف کا وہ ادارہ قائم ہوا، اگرچہ نام اس کا تصوف نہیں تھا، لیکن صوفیاء نے اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک نظام قائم کیا جہاں پر تعلیم و تربیت بھی ہوتی تھی، تعلیم بھی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی ہوتا تھا۔ تو کچھ صوفیاء حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 110 ہجری اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 127 ہجری، حضرت مالک بن دینار متوفہ 130 ہجری، حضرت ایوب سجستانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 131 ہجری، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو علم یقین پیدا کیا، اور مسلمانوں کے جو اعمال میں فساد پیدا ہو چکا تھا اور نفسانی وساوس پیدا ہو چکے تھے، یقین کمزور ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تعلق کمزور ہو چکا تھا، تو ان صوفیاء نے اپنی زندگیاں صرف کیں اور مسلمانوں کے اندر وہ تعلیم و تربیت کا نظام جاری کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت امام ابو جعفر صادق جو ائمہ اہل بیت اطہار میں ہیں، اب بہت بڑے صوفی ہیں، صوفیوں کے پیشوا ہیں، سلسلہ چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ ان کے مشائخ میں اکابرین میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت نعمان ابن ثابت، حضرت حبیب اجمین، حضرت امام جعفر صادق متوفہ 148 ہجری، حضرت نعمان بن ثابت جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، فقیہ بھی ہیں اور بہت بڑے صوفی ہیں، 150 ہجری متوفہ 150 ہجری، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 156 ہجری، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 161 ہجری، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 165 ہجری، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 182 ہجری، حضرت فضیل بن ایاد رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 187 ہجری، حضرت محمد بن ادریس شافعی متوفہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 204 ہجری، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 215 ہجری، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ 215 ہجری۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ وہ صالحین، یہ وہ بزرگان دین کی جماعت ہے کہ اس دور میں جو یونانی فلسفہ اور اجمیوں کے نظریات و افکار مسلمانوں میں آ گئے تھے، ان بزرگوں نے مسلمانوں کو تشکیک و تذبذب کی دلدل سے نکالا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین اور تیقن کے جو مقام ہیں وہ ان تک پہنچایا، اور مسلمانوں کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کا تعلق ٹوٹنے نہیں دیا، اور مسلمانوں کی قلبی کیفیات کو بدلا، اس پر جو زنگ چڑھ چکا تھا اس کو اتارا، اور اسی دور میں مختلف علوم و فنون مرتب ہوئے ہیں، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، تو یہ سارے وہ دور تھے، تابعین تبع تابعین کا زمانہ تھا۔ تو اس دور میں مسلمانوں نے بہت محنت کی ہے، تو ہمارے صوفیاء نے بھی علم تصوف، اگرچہ اس کا نام نہیں مرتب ہوا تھا، لیکن جو میں نے عرض کی ہے کہ حقیقت تصوف کی، باطنی طہارت، روحانی پاکیزگی، یہ ساری چیزیں ان صوفیاء کی بدولت موجود تھیں۔ اور اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 241 ہجری، حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 243 ہجری، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 245 ہجری، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 253 ہجری،
حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 261 ہجری، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 277 ہجری، حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 283 ہجری، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 297 ہجری۔ تو یہ وہ سارے بزرگ تھے جنہوں نے خانقائی نظام کو ابہام سے پاک رکھا، تعلیم و تربیت کا نظام جاری رکھا، اپنی زندگیاں لوگوں کے سامنے پیش کیں۔ ان کی زندگیاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھیں۔ ان کا کردار، ان کا اخلاص، ان کا توکل، ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تعلق، ان کا اللہ تعالیٰ کے حضور میں مناجات کرنا، گڑ گڑانا، یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے تھیں۔ اور پھر یہ خود صاحب علم انسان تھے، صاحب عمل تھے، اور علم اور عمل میں اپنی مثال آپ تھے۔ تو ان کی بدولت جو صوفیانہ تحریک ہے اس کو فروغ ملا، پھر ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور یہ وہ صوفیہ تھے کہ جنہوں نے کتابی صورت میں اس پر قلم اٹھایا۔ پھر حضرت ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 430 ہجری ہیں، اور حضرت ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری متوفہ 465 ہجری، جو صاحب رسالہ قشیریہ کے نام سے موجود ہیں۔ اور رسالۃ القشیریہ تصوف کے اداروں میں خانقائی نظام میں باقاعدہ نصاب کا، روحانی نصاب کا حصہ رہی ہے۔ صوفیہ اس کو پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے پہلے صوفی، بلکہ جن کو صوفیانہ ادب میں پہلی فارسی تصنیف کرنے کا اعزاز ہے، حضرت علی بن عثمان الاجویری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 465 ہجری، جن کی شرح آفاق کتاب کشف المحجوب تصوف کی پہلی کتاب شمار کی جاتی ہے بر صغیر پاک و ہند میں۔ اور اس کے بعد حضرت ابو حامد محمد بن محمد غزالی، جو عرف عام میں امام غزالی، متوفہ 505 ہجری، جن کی تصوف میں شرح آفاق کتب منہاج العابدین ہے، کیمیہ سعادت ہے، احیاء علوم الدین، جس کو عرف عام میں احیاء العلوم کہا جاتا ہے، تو یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شرح آفاق کتب ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 620 ہجری، جن کی مشہور و معروف کتاب تذکرۃ الاولیاء ہے، اور ان سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو صوفیاء کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ ان کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب فتوح الغیب ہے، تصوف میں بڑی معتبر کتاب ہے۔ تو اسی طرح غنیۃ الطالبین بھی انہی کے نام سے موسوم ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آج کل ایک تفسیر جیلانی کے نام سے جو اشاری تفسیر ہے، وہ بھی مارد وجود میں آ چکی ہے، پبلش ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی کافی ساری کتب ہیں۔ بہر صورت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 632 ہجری، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عوارف المعارف، یہ کتاب بھی خانقائی نظام کا حصہ ہے، اور خانقائی نظام کا حصہ رہی ہے۔ صوفیہ اس کو پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، نصاب کا حصہ رہی ہے۔ حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرف عام میں خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے، متوفہ 633 ہجری۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 638 ہجری، جس کو شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے، اور بڑے مارکۃ الاراء بزرگ ہیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 670 ہجری، اور حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مثنوی ہے، متوفہ 672 ہجری۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 724 ہجری، اور حضرت مخدوم جہانیہ گشت، متوفہ 785 ہجری، جن کی بھی فن تصوف میں کافی ساری کتب ہیں۔ تو یہ وہ کچھ بزرگ تھے جو صاحب تصنیف تھے، اور بھی کافی سارے ہیں، تو یہ کچھ نمونے کے طور پر عرض کیے ہیں۔ تو ان صوفیاء کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے
ایک تو فن تصوف کو مرتب کیا، اور پھر تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے تصنیف کا کام بھی کیا، اور اپنے بڑے گہرے اثرات جو ہیں یہ تہذیبی طور پر اور علم و ادب پر چھوڑے ہیں، اور ان لوگوں نے بتایا ہے، لوگوں کو راہ صنم سے ہٹا کر راہ حرم پر چلایا ہے، اور لوگوں کے قلوب کی مردہ کھیتیوں کو زندہ کیا ہے، اور لوگوں کو بتایا ہے کہ درہم اور دینار کے بندے نہ بنو، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک اور خدائے غفار اور قہار کے بندے بنو۔ یہ وہ بندے تھے کہ جنہوں نے بھولے ہوئے لوگوں کو خدا یاد کرایا ہے، جنہوں نے غافل لوگوں کو رب تعالیٰ سے ملایا ہے، جنہوں نے لوگوں کی اللہ سے صلح کروائی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان سے، ایقان سے، کتاب و سنت کے علم سے، اور اپنی پاک نفسی اور للہیت سے اسلام کی شمع روشن کی ہے۔ اور اس کے بعد جو صوفیاء آئے ہیں، حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ متوفی 717 ہجری، جن کی خانقاہ پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر آنے والے کو سب سے پہلے کھانا کھلایا جائے، اس کا مذہب اور اس کا عقیدہ نہ پوچھا جائے۔ تو حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ موسوم ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی متوفی 725 ہجری، تو حضرت نظام الدین اولیاء یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ تھے، سید زادے تھے اور یتیم تھے، تو ان کے پورے بر صغیر پاک و ہند میں بڑے گہرے علمی اور روحانی اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور ان کے ہی ملفوظات جو ہیں یہ حضرت امیر علا حسن سنجری نے مرتب کیے تھے۔ تو اسی طرح ان کے بعد حضرت شیخ اشرف جہانگیر سمنانی متوفی 808 ہجری، اور شیخ محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ متوفی 825 ہجری۔ پھر ایک عظیم عبقری شخصیت حضرت شیخ احمد سرہندی، جن کو حضرت امام مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، متوفی 1034 ہجری۔ آپ کے شعراء آفاق مکتوبات آج بھی علمی دنیا میں معروف ہیں، متداول ہیں۔ حضرت امام مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں وہ ان کی بدولت ہی آج لوگوں کو اللہ اللہ کرنی نصیب ہوئی ہے، نہیں تو پورے لوگ جو تھے وہ سرنڈر کر گئے تھے اکبر بادشاہ جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کے دین الہی کے آگے۔ تو حضرت امام مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اخلاص اور یقین کی برکتیں ہیں کہ آج ہم کو ایمان کی دولت ملی ہے۔ اسی طرح حضرت میاں میر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1152 ہجری، حضرت عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1165 ہجری، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1239 ہجری، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1324 ہجری، اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گورڑا متوفی 1356 ہجری۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کے اخلاص اور جن کے زہد و توکل کی وجہ سے خانقاہی نظام کو عروج ملا۔ انہوں نے خانقاہیں قائم کی، خانقاہوں کے اندر مریدوں کی تربیت کا انتظام کیا، اور خانقاہ ہی وہ جگہ تھی جب یہ وہ لوگ تھے کہ جب ہوتے تھے تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو دنیا کی بے حسی سے نکالا، دنیا کی محبت سے نکالا، اور خانقاہوں میں ایسا ایک انتظام قائم کیا تہذیب و اخلاق کا، تزکیہ نفس کا، اور جہاں پر بندے کو خدا کا خوف، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اور با کردار سچا کھرا مسلمان بننے کی تربیت دی جاتی تھی، اور انسان کو خلق خدا کا خیر خواہ بنایا جاتا تھا۔ تو خانقاہی نظام وہی جگہ تھی جب تک یہ صوفیاء تھے، جب تک یہ بزرگ تھے، یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر دل آزاری نہیں ہوتی تھی بلکہ دلداری کی جاتی تھی۔
یہاں پر وہ تربیت دی جاتی تھی، بتایا جاتا تھا کہ زندگی وقت گزاری کا نام نہیں ہے بلکہ کارگزاری کا نام ہے۔ جہاں کی سادگی پہ شہزادگی نثار ہوتی تھی، جہاں کی سادگی پہ شہزادگی نثار ہوتی تھی، اور جہاں یہ سبق دیا جاتا تھا کہ عبادات پہ تاجرانہ رنگ نہیں بلکہ پیغمبرانہ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ تو اسی خانقاہوں سے یہ سبق ملتا تھا کہ علم سرمایہ تکبر نہیں بلکہ ذریعہ تشکر ہے، اور یہاں پر ایسے لوگ تیار ہوتے تھے کہ جن کو نام سے نہیں کام سے غرض ہوتی تھی۔ تو اسی خانقاہی نظام کے جب تک یہ خانقاہی نظام فعال تھا اور وہاں پر اچھے لوگ تھے تو بڑے اچھے اور بڑے اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے، علمی طور پر، اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، تبلیغی طور پر، ہر لحاظ میں، فن شاعری پر، فن خطاطی پر، فن تفسیر پر، حدیث پر، قرآن پاک کی قراءت پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے، بڑے بڑے اچھے رجال تیار ہوئے، بڑے بڑے قابل افراد تیار ہوئے۔ لیکن ہر عروج را زوال باشد، تو اس نظام کو بھی زوال آیا، اور زوال کہیں باہر سے نہیں آیا، اندر سے ہی آیا، اور اندر سے یہ آیا کہ جو موروثیت کا تصور ہے مسلمانوں میں وہ فروغ پا گیا خانقاہوں میں، اور باپ کے بعد بیٹا، چاہے بیٹے کے اندر اہلیت، قابلیت اور اس وراثت کو سنبھالنے کا کوئی ہنر، سلیقہ ہے یا نہیں ہے، جب میراث کو بنیاد بنایا گیا تو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جب اس وراثت کو سنبھالنے کا اہل نہیں تھا، وہ اس سسٹم کا حصہ بنا، تو پھر اس نظام میں بے شمار خرابیاں پیدا ہوئیں، تربیت کی جگہ رسومات نے لے لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بجائے دنیا داروں کے ساتھ تعلق کو دیکھا جانے لگا، اور بقول علامہ اسید الحق قاسم قادری کہ جن جگہوں پر انا الحق کی صدائیں بلند ہوتی تھیں وہاں سے حق رخصت ہو گیا اور انا باقی رہ گئی۔ تو جب تک یہ قابل اور اہل صوفیہ تھے تو اس وقت تک اس کا نظام بہت ہی اچھا تھا، اور اس کی بڑی گہری خدمات ہیں، اور مسلمانوں میں جو تبلیغ دین کا سلسلہ تھا، بے شمار لوگوں کو یہاں سے کلمہ نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق نصیب ہوا، اور لیکن جب اس جگہ پر زوال آیا تو پھر اب آج کل رسومات تو ادا ہو رہی ہیں، دست بوسی بھی ہوتی ہے، قدم بوسی بھی ہوتی ہے، قوالی بھی ہوتی ہے، ورث بھی ہوتا ہے، لیکن نظر و نیاز بھی ہوتی ہے، لنگر بھی ہوتا ہے، لیکن نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور دلوں کی صفائی کا سلسلہ نہیں ہے، دلوں کا تزکیہ نہیں ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ تو آج رسومات رہ گئی ہیں، آج رسومات رہ گئی ہیں، لیکن جو اس کی حقیقت ہے، روحانی طہارت، تعلیم و تربیت اور مسلمانوں کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، یہ ساری چیزیں مفقود ہو کے رہ گئی ہیں۔ تو شاید مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو ہمارا روحانی نصاب تھا، جو لوگ تھے ان کو چلانے والے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ یوں ہے کہ قوم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق بحال کرتے تھے وہ لوگ تو فوت ہو گئے، یا غاروں میں چلے گئے یا مزاروں میں چلے گئے۔ تو اب یہ حال ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی۔ اور ایک جگہ پر بانگ درا میں کہتے ہیں ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم، ہر فرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد،
زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن۔ تو اس واسطے فی الوقت تو یہ صورتحال ہے، لیکن مسلمانوں کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ کعبہ کو صنم خانے سے ہی پاسباں مل جایا کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہی ایک ایسی مرہم پیدا ہو جانی ہے جو ہمارے دکھوں کا، زخموں کا مداوا بن جانی ہے، اور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو اس کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو فی الوقت تو حالات بہت ہی مایوس کن ہیں، دگرگوں ہیں، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھروسہ رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی، اور اپنی ہمت، طاقت اور کوشش کے مطابق لگے رہنا چاہیے۔ تو یہ خانقاہ نظام کا تھوڑا سا تعارف تھا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم گجرات کے خانقاہ نظام کی طرف چلیں گے اور گجرات کے خانقاہ نظام کا اثرات کا جائزہ لیں گے۔ یہ تھوڑا سا میں نے خانقاہ نظام کا تعارف پیش کروایا اور کچھ صوفیہ کے نام بتائے جو اس کے مین کردار تھے، اور انہوں نے خانقاہ نظام کو عروج بخشا، اور اپنی تعلیمات سے، اپنے روشن کردار سے، اپنی نیک پاک طبیعت سے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کرائی، مسلمانوں کا رشتہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وما توفیقی الا